السلام علیکم، my name is زبیر یوسف and you are watching my official YouTube channel زبیر یوسف official. اور آج ہم موجود ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے اسموک کے حوالے سے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اسموک کی لاہور میں پھر سے واپسی ہو چکی ہے اور اسموک جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے پھر سے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں جو فضائی آلودگی کی شرح ہے وہ 593 پر پہنچ گئی، جبکہ بھارتی شہر دہلی 372A مطلب حد نگاہ جو ہے وہ 372A ہے، اور کراچی جو ہے وہ 214 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. لاہور کینٹ میں جو ہے وہ حد نگاہ جو ہے وہ 876 اور شملہ پہاڑی کے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 840 ریکارڈ کیا گیا ہے. DHM میں جو یہ فضائی آلودگی کی شرح ہے یہ 682 پر جا پہنچی ہے. گزشتہ روز اسموک میں کمی کے باعث تعلیمی ادارے کھلے تھے اور اعلان ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ تمام کاروباری سرگرمیاں کے اوقات کار ہیں ان میں نرمی کی گئی تھی اور دوبارہ سے معمول زندگی جو ہے وہ بحال ہوا تھا. مگر یہ کہ اس کے علاوہ جو فیصل آباد ہے اس میں آج کی جو رپورٹ کے مطابق 285 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اور رجحان جو ہے وہ 264 کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر ہے. ادھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کو بتاتے چلیں 415 ہیں، جبکہ کراچی 221 ایئر پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. اسموک کی تدارک کے لیے حکومت کی کیا کوششیں پنجاب حکومت کر رہی ہے اور اسموک پر کیسے قابو پایا جائے، یہ ایک اہم سوال ہے. اس کی روک تھام کے لیے ہر جو فرد واحد ہے اس پر کیا ذمہ داری مسلط ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پسندیدہ عالمی شہرت یافتہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہمارے سٹار احسن خان صاحب. احسن صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم جی. اسموک نے نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اسموک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے اور انڈیا جو ہمارا نیبر ہے وہ اس حوالے سے گائے بگائے خبریں بھی چلا رہے ہیں اور ہمارے لوکل میڈیا پاکستانی میڈیا پر بھی یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں. آزاد اور کھلی اور صاف ستھری فضا میں سانس لینا سب کا حق ہے. کیا کہیں گے اسموک کے حوالے سے؟ اسموگ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں کتنی زیادہ اسموگ، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں لوگ ان کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے بریدنگ کے ایشوز ہیں، ہاسپٹلز بھر رہے ہیں اور ہر وقت ہر کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے. سر یہ اسموک کے حوالے سے بات تو سبھی کریں، لیکن اس کی روک تھام کے لیے، اس کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات کرنے سے زیادہ اس کو ختم کیسے کیا جائے، اس سے کاؤنٹر ایکٹ کیسے کرنا ہے، اس کو فائٹ کیسے کرنا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہم سب کے لیے یہ اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی سویلائز سوسائٹی میں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سب مل کے اس کا حل نکالتے ہیں. بالکل صحیح. سر مجھے بتائیے کہ اسموک کے خاتمے کے لیے جو پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، مطلب جو اقدامات حکومت کر رہی ہے اسموک کی روک تھام کے لیے، کیا وہ کافی ہیں؟ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا کہنا چاہیں؟ I must appreciate the smog mitigation program which has just started March 2024 میں یہ شروع ہوا اور 10 سال کا یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے کہ ہم سب اگر مل کے کوشش کریں گے تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بہتر ہوا میں سانس لے سکیں جو میں اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. nobody deserves to live in this kind of environment and smog it's very very dangerous for us. سر مجھے بتائیے کہ اسموک کے خاتمے اور روک تھام کے لیے جو پروگرام 10 سالہ منصوبہ دیا گیا ہے، اس پر کوئی شک نہیں کہ اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس پروگرام کی سب سے بہترین بات جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا اس کی اچھا ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے جس سے واقعی میں کمی آ سکتی ہے اور اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اس پروگرام میں جو ایک بیسٹ بات مجھے یہ لگی کہ جو سپر سیڈنگ ہے، یعنی آپ فارمرز کو آلٹرنیٹیو دیتے ہیں، وہ جو جلاتے ہیں اپنی رائس ٹبل جلاتے ہیں، کراپس جلاتے ہیں، اس کی بجائے سپر سیڈنگ کی طرف اگر جائیں تو زمین بہتر رزلٹ دیتی ہے. کیونکہ میری فیملی میں بہت سے پنجاب میں لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اور انہوں نے تجربہ کیا ہے اس چیز پہ، تو نیچرلی یہ بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیٹس بریلینٹ. آئی تھنک another تھنگ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جو برک کلنز ہیں جن کو ہم بھٹیاں کہتے ہیں، وہ کچھ انلیگل بھی ہیں، کچھ ایکسٹراڈنری پولوشن پھیلاتی ہیں، ان کا اسموک جو ہے وہ بھی اسموگ میں تبدیل ہوتا ہے.
ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. یہ ہم سب کو مل کے سوچنا ہے اور ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ یار یہ جو آپ کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں, یہ جو آپ یہاں پہ اسموک بلا وجہ جلا رہے ہیں, اس سے کتنا نقصان ہے. یہ سب جب کچھ جمع ہوتا ہے تو نقصان بڑھ جاتا ہے. سب یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کاریں اور جو بسیں ہیں, گاڑیاں ہیں جو الیکٹرک ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اسموک میں کمی کا باعث کس حد تک بن سکتی ہیں, اور مطلب کس حد تک اس کی وجہ سے, الیکٹرک کار کی وجہ سے, بسز کی وجہ سے اسموک میں کمی آ سکتی ہے؟ آئی تھنک جو وہیکلز ہیں لائک الیکٹرک کارز جو ہیں, الیکٹرانک بسز جو ہیں, الیکٹرک جو ٹرانسپورٹ جس پہ روز معمول جو ہے ہمارا, اگر کوئی بس میں جا رہا ہے, کوئی ٹرین میں جا رہا ہے کہیں بھی, تو ان کے لیے ان کو الیکٹرانک پر ٹرانسفر کریں, اس کا بہت فائدہ ہوگا. جو آئی تھنک ٹرانسفر ہو رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں, چینجز آ رہے ہیں which is commendable. Then we all are already planning to shift on solar. That really helps us in so many other ways. ہمارے بل بھی بچتے ہیں, اور نیچرلی وہ پولوشن میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ بھی, اس کو بھی کسی طرح کم ہم لوگ کر سکتے ہیں. پھر جو باربیکیوز سردیوں میں بہت ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ اگر فلٹر کے بغیر کہیں ریسٹورینٹ میں کہیں ہو رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے. اور آئی فیل دیٹ یہ جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے, اس کو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. میں پرسنلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, میں نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم گھروں میں اکثر ایک دوسرے کے کیکس اینڈ مٹھائیاں اور دوسری چیزیں لے کے جاتے ہیں. تو میں نے یہ شروع کیا کہ وی شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ پلانٹس, ایک دوسرے کو پلانٹ گفٹ کیا کریں, پھل کا پودا گفٹ کریں, انڈور پلانٹس گفٹ کر دیں. جو لوگ اگر باہر جگہ نہیں تو اندر کہیں لگا لیں, بالکنی میں لگا لیں, چھت پر لگا لیں. تو یہ سب چیزیں مل کے اگر ہم کام کریں تو بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی انشاءاللہ. اور یہ میرا, آپ کا, ہم سب کا, گورنمنٹ کا بھی, سب لوگوں کا, جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یہ سب کا کام ہے. کیونکہ اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور رہتے ہیں اور اس ملک کا حصہ ہیں, تو پھر تو ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا پڑے گا. اینڈ ان فیکٹ if you have any ideas, if you have any great ideas, please write down the ideas so we can try, we all can raise a voice, اور ہم سب اویئرنیس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ دوسروں کو بھی تلقین کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کام بہت ضروری ہے. تھینک یو.